حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ مجالس، یہ محافل، یہ محافلات جو تم منعقد کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ میں سادہ سے لہجے میں کہا کرتا ہوں، کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی چل رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ اور کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی فرماتے ہیں میرے ممدوح حضرت نعمان کی باتیں چھیڑو، ان کی باتیں ایسی کستوری ہے، تم جوں چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ تو یقیناً محب کے لیے تذکرہ محبوب تسکین اور راحت کا سامان ہوتا ہے۔ رومی علیہ رحمہ نے لکھا، کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو کیا مصطفیٰ کریم کا نام امتی کے دل کی تسکین کا سبب نہیں ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہو، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو یقیناً اہل ایمان حضور کے تذکرہ نور سے، حضور کے ذکر خیر سے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے آئے ہیں۔ سو آج ہم اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ ایک ایک ساتھ قبول فرمائے۔ یہ محافل نعت، محافل میلاد نئی نسل کے اندر حضور کی محبت کو اجاگر کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور ہمیں ان ذرائع سے اپنی نئی نسل کی آبیاری کرنی ہے اور ان میں حب رسول کے چراغ روشن کرنے ہیں۔ میرے پاس جو محدود وقت ہے اس میں اسی عنوان سے میں آپ سے صرف 4 باتیں کرنی ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک مضمون کے اندر اس بات کو، ان کا ایک نثری مضمون ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ نئی نسل کے اندر حب رسول کی دولت منتقل کرنے کے لیے 3 ذرائع ہیں جو اختیار کیے جائیں تو یہ زود اثر ہوں گے اور نسل نو کے دلوں کے اندر حب رسول کی تخم ریزی ہو سکتی ہے۔ وہ 3 باتیں اور ایک بات اپنی جانب سے عرض کر کے میرا موضوع اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ہمارے سینوں کو حب رسول کی دولت بیدار سے مالا مال کیا ہے، یہ ورثہ ہماری نسل میں بھی منتقل ہونا چاہیے، اور امت کی بقا کی ضمانت بھی حب رسول ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت یہ سرمایہ زندگی ہے اور سرمایہ ایمان ہے۔ دل اگر حب رسول سے خالی ہیں تو دل نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا جائے کہ دین یہ ہے،
لیکن دو لفظوں میں آپ پوچھنا چاہیں تو میں اقبال کا لہجہ ہی ادھار لوں گا. وہ کہتے ہیں دیں سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر مومن کا سینہ حب رسول سے خالی ہے تو وہ مومن کا سینہ ہی نہیں ہے. تو ہم اللہ کی توفیق سے اس دولت بیدار سے مالا مال ہیں. تو یہ دولت اپنی نئی نسل میں کیسے منتقل کی جا سکتی ہے جو ہماری ذمہ داری ہے. تو اقبال نے کہا کہ نسل نو میں حب رسول کی تخم ریزی کے لیے زود اثر ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ان کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دو. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینوں میں حضور کا پیار جاگے گا. درود شریف پڑھنے سے قلب کو راحت بھی ملتی ہے. بہت سارے وظائف ہیں جو من کو سنوارتے ہیں اور باطن کی روشنی کا سبب ہیں، لیکن درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو باطن کو بھی سنوارتا ہے اور ظاہر کو بھی سنوارتا ہے. درود پڑھنے والے کا دل بھی اجلا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے. درود شریف طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے. آج بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اولادیں ان کے کہے میں نہیں ہیں اور ان کی عادات اچھی نہیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طبع میں شائستگی اور جمال پیدا ہو جائے اور ان کی عادات میں حسن اور نکھار آ جائے تو ان کو درود کی تسبیح دو. نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی عادتیں خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گی اور آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے اور ایک اچھے اور پاکیزہ انسان کی صورت میں نشو و نما پا رہے ہیں. درود شریف انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے، انسان کو ذکاوت، ذہانت اور اس کو فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال کرتا ہے. درود شریف کی یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے زبان میں اثر اور رس آ جاتا ہے. کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ تیرے شعروں میں یہ شہد کہاں سے آ گیا؟ جو سخنور ہیں وہ جانتے ہیں کہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر سمجھا گیا ہے. جو حسن اور جو معاملہ بندی تغزل میں اور تراکیب کے استعمال میں جو حسن وہاں پایا جاتا ہے وہ اسی کا جو ہے وہ خاصہ ہے، لیکن جو عزت، جو تکریم اور جو شان اقبال کا مقسوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ ہو سکی. تو یہ بات کسی نے اقبال سے ہی پوچھا، یہ بات پوچھی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے شعروں میں اثر اور شیرینی کہاں سے آئی. تو اقبال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. کہنے لگے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے. تو اگر حضور پہ درود و سلام پڑھو گے تو تمہارے لہجے میں رس پیدا ہو جائے گا، تمہارے انداز میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی اور تمہاری گفتگو کے اندر شہد گل جائے گا اور تمہاری باتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. درود شریف کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ حضور کی قربت پانے والا ہوتا ہے. آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہو. اور اس دور موجود کے اندر درود ہی تو شناخت ہے اہل حق کی، یہی تو شناخت اور پہچان ہے اہل حق کی. امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو زمانے میں اہل حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہوگا؟ جب ہر شخص اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر رہا ہو، ایک عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. ہر شخص تو قرآن کی بولی بول رہا ہے، ہر لفظ کی، ہر شخص کی زبان پر تو حدیث رسول کا وظیفہ ہے اور 72-73 لوگ ایک آدمی کو کھینچ رہے ہیں. کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہے جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواری کا، ایک بچہ کھینچ کے لے گیا، دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا، تیسرے نے خاتون کو بازو سے پکڑا ہے اور اپنی بس کی جانب کھینچ رہا ہے. تو بعض خواتین غصے میں آتی ہے اور کہتی ہیں ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، حالانکہ جانا تو کہیں ہوتا ہے، لیکن اتنے لوگ اپنی جانب اس انداز سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے. اس طرح لوگ اپنی اپنی جانب دعوت دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے. اس نے مہربانی کی امام زین العابدین سے پوچھا، حضرت جب فرق اور ترک مختلف ہو جائیں گے تو حق کو پہچاننا کس طرح سے ہوگا؟
تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا اور واضح لفظوں میں صریح جواب تھا۔ فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔